رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی ان مبارک آیتوں میں حق اور باطل کا فرق ظاہر فرما رہا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہاں اللہ کے عطا کیے ہوئے معجزات آپ نے ظاہر فرمائے، جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑے اژدہے کی شکل میں بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں دے کر باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ یہ حالت دیکھ کر فرعون کہنے لگا کہ مجھے تو تم کوئی بہت بڑے جادوگر معلوم ہو رہے، لہذا میرے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، میں مقابلہ کرانا چاہتا ہوں۔ تو اپنے ملک کے جو نامی گرامی جادوگر تھے ان کی ایک ٹولی بلا لی، اسے آمنا سامنا ہو گیا، دربار سجا ہوا ہے، فرعون اور فرعون کے ساتھ بیٹھنے والے اور اس کے ماننے والوں کی تعداد کثرت سے وہاں موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا کہ پیش کرو اپنا کون سا فن ظاہر کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، کچھ لکڑیاں تھیں وہ ڈالی، اوروں کی تو نظر بندی کر دی انہیں، اور جو وہاں پر دربار میں موجود تھے انہیں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی سانپ ہے اور وہ حرکت کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نظر پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف دیکھ لیا یہ تو رسیاں پڑی ہیں، لاٹھیاں پڑی ہیں، اور انہوں نے کہا کیا تھا، فرعون کی عزت کے صدقے میں ہم غالب آئیں گے۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا اور اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک اژدہے کی شکل میں بنا، اور جتنی وہ رسیاں اور لکڑیاں وہاں پھیلی ہوئی تھی سانپوں کی طرح نظر آ رہی تھی لوگوں کو، سب کو ایک دم نگل گیا موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا۔ تو پھر وہ جادوگر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادو نہیں معلوم ہوتا، اور ایک دم یہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بھرے دربار میں اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے حقانیت ظاہر فرما دی، مگر بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ جب نیت بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو کتنی دلیلیں دیتے، کتنے ہی نظارے آدمی دیکھ لے، اتفاق کہنے لگتا ہے اس کو، اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ اور جنہیں اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جادوگروں کو اللہ کو ہدایت دینا مقصود تھی، ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا تمہارے، آگ میں ڈلوا دوں گا، کچھ بھی کر لو۔ اب جب حق سامنے دکھ گیا تو اب کیسے ہم اس کو جھٹلا دیں؟ جاء الحق
وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو ایک دن ہے ہی مٹنے والا، باطل تو صرف طاقت کے بل پہ چلتا ہے، اور حق اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کمزوروں سے بھی ظاہر فرما دیتا ہے، اور حق جو ہے وہ کبھی نہ کبھی باطل پر غالب آ کر رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہاں پر ظاہر فرما دیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا وہ کوئی جادو نہیں تھا، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ایک خاص کرشمہ تھا جسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ جو جادوگر اپنا کرشمہ پیش کر رہے تھے اس کی معجزے کے سامنے کوئی اہمیت نہیں۔ انسانوں کی نظروں کو جو چیزیں دنیا میں دھوکہ دیتی ہیں، وہ جادو، نظر بندی، یہ تو دھوکہ دینے والی۔ عجیب و غریب چیزیں تو وہ بھی ہوتی ہیں جو معجزات کے طور سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں جو کرامتوں کے طور سے ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ بھی ہوتی ہیں جو جادو اور استدراج کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ مگر معجزہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا اپنے بندوں کے لیے خاص نعمت ہوتی ہے، اور کرامت جو اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے وہ ہر زمانے کے نبی کے سچے ماننے والوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان سے بھی وہ چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ نبیوں کا براہ راست خدا سے حاصل کیا ہوا وہ فیض ہوتا ہے، اور اولیاء تک جو پہنچتا ہے وہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے واسطے سے پہنچتا ہے سب خدا ہی کا عطا کیا ہوا۔ اور یہ جادو جو ہے، نظروں کا دھوکہ جو ہے، یہ کچھ اپنی طرف سے سیکھے ہوئے فن ہیں، کچھ شیطانوں کا اس میں تعاون ہوتا ہے اور مدد ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کوئی فیصلہ ظاہر فرماتا ہے تو جو حاملین عرش اللہ کے خاص مقرب فرشتے ہیں سب سے پہلے انہیں بتاتا ہے کہ مجھے دنیا میں اس طرح کے احوال ظاہر کرنا ہے، اس تاریخ میں، اس مہینے میں، اور اس دن اور اس وقت میں یہ چیزیں ظاہر کرنا ہے۔ تو وہ سنتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو ان سے نیچے والے فرشتے ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں میں یہ فیصلہ لیا، پھر وہ اپنے نیچے والوں کو بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو فرشتے بادلوں میں اتر کے آ جاتے ہیں ان میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں یہ فیصلہ ظاہر فرمایا ہے کہ اب ان قریب ایسا ہونے والا ہے، فلاں دن ایسا ہونے والا ہے، فلاں دن ایسا ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جادوگر، کاہن، یہ بابے جو ہوتے ہیں، جھوٹ موٹ کے اپنے ناٹک بنانے والے، ان کا شیطانوں سے تعلق ہوتا ہے، اور وہ شیطان وہ ہیں خبیث جن جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ فرمایا وہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے کھڑے ہو کر بادلوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جیسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ایسے رکھ دیا جائے، اور جب فرشتوں میں آپس میں باتیں ہوتی ہیں تو وہ سب سے اوپر والا جو شیطان ہے اللہ کی طرف سے اس کو وہاں سے بھگانے کے لیے، اور ان کا یہ جو تانتا لگا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے انگارہ پھینک کر مارا جاتا ہے۔ فرمایا شہاب ثاقب، کبھی کبھی تم روشن ستارہ چلتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ وہی ہوتا ہے جو شیطانوں کے مارا جاتا ہے۔ فرمایا اگر فرشتوں کی بات سننے سے پہلے اور سن کر اپنے نیچے والے کے تک پہنچانے سے پہلے اگر وہ انگارہ لگ جاتا ہے تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے سن کے نیچے والے کو بتا دیا، بعد میں انگارہ لگا اوپر والے کے، نیچے والے نے اپنے نیچے والے کو بتا دیا، وہ سب سے نیچے والے کے پاس آ گئے۔ اس نے جو اس زمانے میں کاہن اور جادوگر ہوتے ہیں، بابا ہوتے ہیں، ان کے جا کے کانوں میں پھونک دیا۔ فرمایا جیسے کٹ کٹ مرغی کرتی ہے ایسے ہی کٹ کٹ کانوں میں جا کر وہ پھونک دیتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے ظاہر وہی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہونے والا ہے، اب ایسا ہوگا۔ فرمایا ایک دو باتیں تو ان کی وہ ہوتی ہیں جو فرشتوں سے سنی ہوئی ہوتی ہیں، جنوں کے ذریعے، شیطانوں کے ذریعے ان تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اور 10-20 اپنی طرف سے جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ اگر ایک بھی صحیح ہو گئی تو پھر کچے عقیدے والے کہتے ہیں ارے صاحب بڑے پہنچے ہوئے، ارے صاحب وہ تو یہ بتا دیتے ہیں، تو صورت دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں، حالات دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں۔ فرمایا دھوکہ مت کھانا، کچھ نہیں بتاتے ہیں، یہ سب
ملی جلی سازش ہوتی ہے شیطانوں کی اور ان باباؤں کی۔ حقیقت جو ہے وہ وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اپنے مقرب اور محبوب بندوں کو بطور کرامت اور بطور معجزہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ دھوکے بازوں کے دھوکوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقائد کو اللہ مضبوط فرمائے، اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا کامل ایمان و یقین رہے، اور اللہ اس ایمان کو ہمارے دنیا میں بھی قائم رکھے اور آخرت میں بھی قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقیاں عطا فرما، ہر طرح کی الجھن پریشانی آفت بلا سے ہر مخلوق کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری سب نعمتوں کی حفاظت فرما، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین۔